السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد پر والدین کی کیا حقوق عائد ہے، یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کا جا بجا بیان ہمیں ملتا ہے، لیکن والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہے یہ بات سننے کو کم ہی ملتی ہے۔ ہم یہاں والدین کی معلومات کے لیے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ خود والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہے، کیونکہ اسلام کسی کو یک طرفہ حق نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو دوسرے کے ذمہ فرض ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ فرائض ہوتے ہیں جو دوسروں کو حقوق کے طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین کی فرائض میں شامل ہے، یہاں ان کا تذکرہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد کے حقوق کی پہچان والدین کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ شروع سے ہی والدین بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر سکیں، ورنہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات والدین بچوں کے اصل حقوق کی ادائیگی کی پرواہ تو نہیں کرتے، لیکن اولاد کی محبت میں ایسی چیزیں ان کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں جو شاید والدین کی ذمہ داری میں داخل نہیں۔ مثلاً بعض امیر والدین کی طرف سے اپنے ہر بچے کو پلاٹ، گھر اور بینک بیلنس دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن ان کی تربیت درست طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور اس کام کے لیے بعض اوقات یہ والدین اپنے آپ کو بلا وجہ کفت میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات والدین حرام آمدنی سے یہ سب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حرام لقمے سے بچوں کی پرورش اور اصل فریضے سے روگردانی کے نتیجے میں بعد میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتی ہیں، اور والدین پچھتاتے ہوئے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ بڑھاپے میں ہمیں یہ صلہ دے رہی ہیں۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ان والدین نے اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیارے بھائیوں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والے والدین اور نتیجے میں اولاد کی نافرمانی کا ایک مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، وہ ہمیں بہت ستاتا ہے، آپ اسے بلا کر سمجھائے یا اسے سزا دیجیے تاکہ وہ فرمان بردار ہو اور ہمیں نہ ستائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے والد شکایت کر رہے ہیں کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کو اذیت پہنچاتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ کیا تمہیں والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہے؟ لڑکے نے امیر المومنین سے سوال کیا، امیر المومنین، کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ والد اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرے، یعنی نکاح ایسی عورت سے کرے
جو مومن ہو، آزاد ہو، نیک متقی اور سلیقہ مند ہو وغیرہ وغیرہ، تاکہ اچھی نسل تیار ہو سکے۔ مزید حقوق یہ ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کہے، عقیقہ کرے، اس کا اچھا سا بامانہ نام رکھے، رزق حلال سے اس کی پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت بہت اچھی طرح سے کرے، اس کو زندگی کی آداب سکھائے، اسے کوئی فن ہنر سکھائے، اور پھر جوان ہونے پر اس کا نکاح مناسب جگہ پر کرا دے وغیرہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے حقوق کا ذکر کیا تو وہ لڑکا کہنے لگا، امیر المومنین، میرے باپ نے ان حقوق میں سے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے ایک مجوسیہ سے شادی کی جس میں ایمان اور سلیقہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، جو گوبر کے ایک کیڑی کا نام ہے، اور آج تک لوگ اس نام کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے کوئی تعلیم دی اور نہیں میری تربیت کی، ایسے میں ظاہر ہے کہ مجھے نافرمان بننا ہی تھا۔ لڑکی کی یہ رودات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کی درخواست خارج کر دی اور فرمایا کہ تم نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے تو پھر حقوق کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پیارے بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ اولاد کے کچھ حقوق ہے۔ والدین پہلے ان حقوق کو سمجھے اور پھر ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اگر والدین ان حقوق کی ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں تو پھر نافرمان اولاد کی اذیت برداشت کرنے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھ کر درست انداز سے ان کی ادائیگی کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف والدین اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے گی بلکہ اولاد کی بہترین تربیت بھی ہو جائے گی۔ یہ اولاد دنیا میں والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک نامی کا ذریعہ اور باعث راحت جان ہونے کے ساتھ آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر یعنی حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔